ناول سرخ چادر کا سچ۔ زویا کے پاس نہ کہنے کا حق تھا اور نہ رونے کی اجازت۔ نکاح کی رگڑا رگی ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ زویا کی طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ پیریڈز کا پہلا دن اور درد کی تیز لہریں اس کے پورے وجود کو توڑ رہی تھیں۔ تھکن اور شدید تکلیف۔ پیریڈز پین سے نڈھال زویا کو اس کی پھپھو بیگم نصرت نے آرام کرنے کے لیے زاویار کے کمرے میں بھیج دیا۔ سالوں بعد ایسا نرم اور گرم بستر ملا تھا۔ زویا درد کے مارے وہیں لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کا یہ سکون اس کے لیے کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ بے حیا لڑکی، تجھے ابھی پیڈ رکھنے کا بھی پتہ نہیں۔ بیڈ شیٹ خراب کر دی ہے تو نے۔ اگر زاویار نے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی کر دے گا۔ پھپھو نے زویا کے گھنے بالوں کو پیچھے سے بے دردی سے دبوچتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ زویا جو پہلے ہی درد سے تڑپ رہی تھی، اس اچانک جھٹکے اور بالوں کے کھنچاؤ سے تلملا اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے درد اور خوف کے مارے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ پھپھو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، میں تو بس درد کی وجہ سے لیٹ گئی تھی۔ زویا نے سسکتے ہوئے التجا کی، لیکن پھپھو کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے گرانے ہی والی تھی کہ زویا جلدی سے اٹھ کر بیڈ کی چادر صاف کرنے لگی۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے زاویار شاہ کھڑا تھا۔ یہ وہ زاویار ہے جس کا نکاح بیگم نصرت نے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے لندن جانے سے پہلے زبردستی اور انتہائی خفیہ طریقے سے اپنی یتیم بھانجی زویا سے پڑھوا دیا تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں بلا کا غرور اور چہرے پر سختی، وہ لندن روانگی سے پہلے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً زویا کے بال چھوڑے اور اپنے تیور بدل لیے۔ زویا نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ وہ شرم اور جھجک کی تمام دیواریں بھول گئی۔ ایک لڑکی ایسی تکلیف اور پرسنل حالت میں اپنے شوہر کے علاوہ کس کے سامنے دامن پھیلا سکتی تھی؟ وہ روتے ہوئے ہمت جمع کر کے کہنے لگی، کیا آپ واقعی میرے شوہر ہیں؟ اگر ہیں تو خدا کے لیے اس وقت میری مدد کریں۔ میرے پاس پہننے کے لیے پیڈز بھی نہیں ہیں۔ پلیز آپ مجھے لا دیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں باہر جا سکوں۔ زاویار کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی مغرور آنکھوں میں حیرت اور صدمے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے پہلے زویا کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی نظر بیڈ کی سفید چادر پر پڑی، جہاں سرخ داغ اس کی تکلیف کی گواہی دے رہا تھا۔ پھپھو نے غصے سے زویا کو گھورا، تمہاری یہ ہمت کہ زاویار سے ایسی باتیں کرو؟ لیکن زاویار نے اپنی ماں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا۔ اس نے ایک گہری نظر زویا کی تڑپتی ہوئی حالت پر ڈالی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر بغیر کچھ بولے تیزی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دروازہ اس کے پیچھے بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ زویا نے مایوسی سے بند دروازے کو دیکھا اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا اس کا شوہر اس کی یہ پرسنل ضرورت پوری کرے گا، یا وہ بھی اس دنیا کی طرح اسے تڑپتا ہوا چھوڑ گیا؟ کمرے کا بھاری دروازہ جب زاویار کے پیچھے بند ہوا تو زویا کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ فرش کی ٹھنڈک پر بیٹھی وہ اپنے گھٹنوں پر سر دیے سسک رہی تھی۔ تکلیف کی لہریں اب ناف سے اٹھ کر اس کی کمر تک پہنچ رہی تھیں۔ دیکھ لیا اپنی زبان درازی کا انجام؟ پھپھو نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاہو کا خون ہے، لندن پلٹ بزنس مین۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ وہ تمہاری ان غلیظ باتوں میں آ کر بازار بھاگے گا؟ اٹھو یہاں سے اور یہ چادر بدلو، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ کر تمہیں دھکے دے کر نکالے۔ زویا نے کچھ کہے بغیر کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن درد کی ایک شدید جھٹکے نے اسے دوبارہ فرش پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔
وہ بے بس تھی، ایک ایسی حویلی میں جہاں رنگ و نور کا طوفان تھا، لیکن اس کے لیے ایک پین کلر تک دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے۔ کمرے میں صرف زویا کی دبی دبی سسکیاں اور پھپھو کی غصیلی بڑبڑاہٹ گونج رہی تھی کہ اچانک دروازے کا لاک گھوما۔ دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کلر کا ایک بڑا شاپنگ بیگ تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سختی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا تذبذب تھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ بولے وہ بیگ بیڈ پر رکھ دیا۔ زویا نے دھندلی آنکھوں سے بیگ کی طرف دیکھا۔ بیگ کا منہ کھلا ہوا تھا، جس کے اندر سے سینیٹری پیڈز کے 2 مختلف پیکٹس، درد کش ادویات، پین کلرز اور گرم پانی کی ایک بوتل صاف نظر آ رہی تھی۔ زویا کا دل جیسے سینے میں اچھل پڑا۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مرد، اور وہ بھی اس کا وہ شوہر جو اس سے زبردستی باندھا گیا تھا، اس کی اس تکلیف کو اس طرح سمجھے گا۔ پھپھو نے حیرت اور صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ زاویار، یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس لڑکی کے لاڈ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ زاویار نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر سرد آواز میں بولا، میں نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی ہے۔ میں ابھی لندن نہیں جا رہا۔ کیا؟ پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن کیوں؟ وہاں تمہاری اتنی بڑی میٹنگ تھی۔ میٹنگ دوبارہ شیڈول ہو سکتی ہے ماں۔ زاویار نے زویا پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو اب بھی فرش پر بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میرا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نیچے جائیں، مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھپھو غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں، لیکن جاتے جاتے ان کی زہریلی نظریں زویا کو یہ جتلا گئیں کہ وہ اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ زاویار آگے بڑھا۔ اس نے بیڈ پر سے دوا اور پانی کی بوتل اٹھائی اور زویا کے سامنے فرش پر جھک گیا۔ اس نے پہلی بار زویا کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، آنسوؤں سے تر، معصوم اور تکلیف سے زرد پڑا ہوا چہرہ۔ یہ لو، اس نے دوا آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ دوا کھاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ جب تک تم تیار نہ ہو جاؤ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے دوا تھامی۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، لیکن اس کی شکر گزار آنکھوں نے زاویار کے دل کے کسی بند کونے پر دستک دے دی تھی۔ زاویار اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار وہ زویا کو اکیلا نہیں بلکہ اپنے تحفظ کے حصار میں چھوڑ کر گیا تھا۔ حویلی کی ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ خاندان کی تمام قریبی لوگ وہاں موجود تھے اور رات کی شادی کی تھکن اور گپ شپ میں مصروف تھے۔ پھپھو بیگم نصرت چائے کی پیالیاں سجا رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر رات والی شکست کی خفت صاف نظر آ رہی تھی۔ زاویار کا لندن نہ جانا ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اسی لمحے زویا ڈرتی ڈرتی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ رات کی دوا اور آرام کی وجہ سے اس کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن اس کے چہرے کی زردی اور خوف اب بھی آیا تھا۔ لو جی، آ گئی حویلی کی بڑی بہو، پھپھو نے طنزیہ انداز میں اونچی آواز میں کہا تاکہ سب کی توجہ زویا پر چلی جائے۔ رات بھر آرام فرما کر اب صاحبزادی کی آنکھ کھلی ہے۔ جاؤ زویا، کچن میں جا کر دیکھو، نوکروں نے ابھی تک برتن صاف نہیں کیے۔ اب تم کوئی مہمان تو نہیں ہو جو یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو گی۔ خاندان کے دوسرے لوگوں نے بھی زویا کو حقارت سے دیکھا۔ زویا نے خاموشی سے سر جھکایا اور کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری اور رعبدار آواز گونجی، ٹھہرو! سب نے چونک کر دیکھا۔ زاویار ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ سفید کرتے شلوار میں وہ ہمیشہ کی طرح باروب لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی زویا پر تھیں، جو کچن کے مڑنے والے راستے پر جم گئی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر زویا کا بازو نرمی سے تھاما اور اسے واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف لایا۔ اس نے زویا کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔
जहां आम तौर पर सिर्फ वो खुद बैठता था। जावियार, ये तुम क्या कर रहे हो? पुप्पो ने गुस्से से चाय का चम्मच मेज पर पटकते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम इसे कहाँ बिठा रहे हो? जी माँ, मुझे अच्छी तरह पता है, जावियार ने सर्द मगर पुरएतमाद आवाज में कहा। इसने खुद जोया की प्लेट में नाश्ता निकाला और चाय का कप इसके आगे रखा। ये इस घर की बहू और मेरी बीवी है और इसे इस मेज पर बैठकर नाश्ता करने का पूरा हक है। आज के बाद इस घर में जोया से कोई भी नौकरों की तरह काम लेने का सोचेगा भी नहीं। पूरे हॉल में जैसे सांप सूंघ गया हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फुप्पो का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो जायदाद बचाने के लिए ये निकाह छुपाना चाहती थी, लेकिन जावियर का ये रवैया इनके मंसूबों को खाक में मिला रहा था। तुम एक मामूली लड़की की खातिर अपनी माँ के सामने जबान चला रहे हो? फुप्पो ने जज्बाती कार्ड खेलते हुए कहा। मैं जबान नहीं चला रहा हूँ माँ, मैं सिर्फ इस लड़की को इसका वो हक दे रहा हूँ जो रात आपने जबरदस्ती मौलवी बुलाकर इसे दिया था। जावियर ने अपनी गहरी आंखें माँ पर जमाई, जिसमें रात वाला वो सच उभर आया था जब जोया ने बेबसी में इससे मदद मांगी थी। एक शौहर होने के नाते इस मासूम की हिफाजत अब इसका फर्ज बन चुकी थी। जोया ने धीमे से जावियर की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक अनोखे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के थे। दुनिया चाहे जितनी जालिम हो, इसका ये मगरूर शौहर अब इसकी ढाल बन रहा था। नाश्ते के बाद जावियर अपने कमरे में था जब जोया अंदर आई। इसने चादरें बदल दी थी और कमरा बिल्कुल साफ था। आपका आपका बहुत शुक्रिया, जोया ने दबी आवाज में कहा। जावियर ने लैपटॉप से नजरें हटाकर इसे देखा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ वो किया जो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन एक बात याद रखना जोया, ये घर जितना सीधा नज़र आता है इतना है नहीं। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक राज है, इसलिए मोहतात रहो। जोया ने इस बात में सर हिलाया। इसे अभी अंदाज़ा नहीं था कि जावियर के ये अल्फाज कितने सच्चे थे, क्योंकि हवेली के एक दूसरे कमरे में फुप्पो जोया के वालिदैन के माजी का एक जहरीला राज खोलने के लिए तैयार कर रही थी, जो जोया और जावियर के इस नए बनते रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। फुप्पो ने अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कहा। हाँ, वो वक्त आ गया है। जावियर इस लड़की के पीछे पागल हो रहा है। अब हमें जावियर को वो पुरानी फाइल दिखानी ही होगी, जिसे देखकर वो जोया की शक्ल से भी नफरत करने लगेगा। वो फाइल किस चीज़ की थी और जोया के वालिदैन का ऐसा क्या राज था जो जावियर को जोया का दुश्मन बना सकता था। हवेली के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की होती है। जोया किचन में चाय बना रही थी। अब इसके दिल में वो पहला वाला खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, क्योंकि जावियर का तहफ़्फ़ुज़ इसके साथ था। रात को जब भी इसे दर्द होता, जावियर खामोशी से इसे पानी या दवा ला कर देता। वो दोनों ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन इनके दरमियान एक बेनाम सा रिश्ता मजबूत हो रहा था। किचन से निकलकर जोया जैसे ही लॉन्च की तरफ बढ़ी, इसे जावियर के स्टडी रूम से फुप्पो की ऊंची और गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। तुम इस लड़की की मासूमियत पर मर रहे हो ना जावियर? ये लो देखो इस फाइल को। ये है इसके ख़ानदान का असल सच। जोया के कदम वहीं जम गए। इसका दिल बुरे तरीके से धड़कने लगा। इसने कांपते हुए कदमों से स्टडी रूम के अध खुले दरवाजे की तरफ देखा। जावियर ने मेज पर पड़ी पुरानी पीली फाइल को उठाया और इसके अंदर मौजूद कागजात को देखने लगा। जैसे जैसे वो सफ़ाहत पलट रहा था, इसके चेहरे की सख्ती गहरी होती जा रही थी और मुट्ठियां भींच रही थीं। क्या है ये माँ? जावियर ने दबी गुस्सैली आवाज़ में पूछा। ये तुम्हारे दादा की असल वसीयत है और वो पुलिस रिपोर्ट है जिसमें मैंने सालों से छुपा कर रखा था, फुप्पो ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। जोया के बाप ने तुम्हारे दादा की जायदाद में बहुत बड़ा गबन किया था और जब वो पकड़ा गया तो इसने हवेली के कागजात चुराने की कोशिश की।
تمہارے دادا نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس دغا باز خاندان کا کوئی فرد اس جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ میں نے تو صرف جائیداد بچانے کے لیے تمہارا نکاح اس سے کروایا تھا تاکہ جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام ہو جائے، ورنہ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے مرحوم باپ پر اتنا بڑا الزام، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاویہ نے فائل کو زور سے میز پر پٹکا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے زویا کھڑی تھی، جس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویہ نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت غصہ اور صدمہ دونوں واضح تھے۔ کیا یہ سچ ہے زویا؟ زاویہ نے اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کا وہ نرم رویہ جو پہلے 2 دنوں میں زویا نے دیکھا تھا، ایک ہی لمحے میں غائب ہو چکا تھا۔ کیا تمہارے باپ نے میرے خاندان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے۔ زویا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ خدا کے لیے میری بات سنیں۔ بس۔ زاویہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اس کا غرور اور خاندانی غیرت اس وقت اس کی عقل پر پردہ ڈال چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم معصوم ہو، لیکن تم اسی خون کا حصہ ہو جس نے میرے دادا کو دھوکہ دیا۔ پھپھو پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھیں۔ ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ زاویہ نے زویا کو وہیں چھوڑا اور حویلی سے باہر نکل گیا، اپنی گاڑی تیز رفتاری سے بھگاتے ہوئے۔ زویا وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ ایک بار پھر اکیلی ہو چکی تھی، اور اس بار درد کا جسم نہیں، روح کا تھا۔ رات کے اندھیرے میں پھپھو زویا کے کمرے میں آئیں اور اس کے سامنے ایک خالی کاغذ اور قلم رکھ دیا۔ زاویار اب تم سے نفرت کرتا ہے۔ اگر اپنی اور اپنے باپ کی رہی سہی عزت بچانا چاہتی ہو تو اس طلاق کے کاغذ پر دستخط کرو اور اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، ورنہ زاویار تمہیں خود دھکے دے کر نکالے گا۔ کیا زویا اس کاغذ پر دستخط کر دے گی؟ اور کیا زاویار سچ جانے بغیر زویا کو کھو دے گا؟ کمرے کا اندھیرا زویا کے وجود کو نگل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے میز پر رکھے طلاق کے کاغذات کسی زہریلے سانپ کی طرح لگ رہے تھے۔ پھپھو کی باتیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ دستخط کرو زویا، تمہارے بابا کی روح کو سکون تبھی ملے گا جب تم اس حویلی سے اپنا ناپاک سایہ ہٹا لو گی۔ پھپھو نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر حکم دیا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے کاغذ پر سیاہی کو دھندلا دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ زاویہ اس کا محرم ہے، وہ اس کی بے بسی کو سمجھتا ہے، لیکن ایک ہی جھوٹے سچ نے زاویہ کو اس سے دور کر دیا تھا۔ زویا نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے باپ کی عزت اور اپنی خودداری کی خاطر اس کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ میں جا رہی ہوں پھپھو، لیکن یاد رکھیے گا میرے بابا بے گناہ تھے اور خدا ایک دن یہ سچ سب کے سامنے لائے گا۔ زویا نے سسکتے ہوئے کہا، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور رات کے پچھلے پہر حویلی کے پچھلے دروازے سے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بالکل زویا کے دل کے موسم کی طرح۔ دوسری طرف زاویہ رات بھر سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی لے رہی تھی۔ اسے بار بار زویا کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی سب سے پرسنل تکلیف کا ذکر کیا تھا اور اس پر بھروسہ کیا تھا۔ کوئی دھوکے باز لڑکی اتنی معصوم نہیں ہو سکتی، زاویہ نے خود سے کہا۔ اس کے دل نے پھپھو کی لائی ہوئی فائل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ صبح ہوتے ہی زاویہ سیدھا حویلی کے پرانے منشی کے گھر پہنچا، وہ منشی جو اس کے دادا کے وقت سے جائیداد کا حساب رکھتا تھا۔ زاویہ نے وہ فائل منشی کے سامنے پٹکی اور حقیقت جاننی چاہی۔ منشی نے جب کاغذات دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ صاحب، یہ کاغذات تو جعلی ہیں،
زویا بی بی کے والد نے غبن نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو بڑے شاہ صاحب کی جائیداد کو بیگم نصرت پھپھو کے بھائیوں سے بچایا تھا۔ بیگم صاحبہ نے یہ جھوٹی وصیت اور پولیس رپورٹ خود بنوائی تھی تاکہ زویا کو جائیداد سے محروم کر سکیں اور آپ کو اس کے خلاف بھڑکا سکیں۔ منشی کی بات سن کر زاویار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ صدمے اور پچھتاوے کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک معصوم لڑکی پر، اپنی بیوی پر اتنا بڑا شک کیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور حویلی پہنچا۔ وہ سیدھا زویا کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہاں زویا نہیں تھی۔ بستر خالی تھا اور میز پر وہ طلاق کے کاغذات پڑے تھے جن پر زویا کے دستخط موجود تھے۔ زاویار نے وہ کاغذات اٹھائے اور غصے سے انہیں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ اسی لمحے پھپھو وہاں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چلی گئی وہ دغاباز لڑکی زاویار، اچھا ہوا جان چھٹی، پھپھو نے کہا۔ بس کریں ماں، زاویار نے اتنی زور سے دہاڑا کہ پھپھو خوف سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت خونخوار ہو چکی تھیں۔ مجھے سب سچ پتہ چل چکا ہے۔ آپ نے اپنی جائیداد کی لالچ میں ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے اسے شک کی سزا دی، لیکن یاد رکھیں اگر مجھے میری بیوی واپس نہ ملی تو آپ اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ زاویار پھپھو کو وہیں صدمے کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بارش میں سڑکوں پر پاگلوں کی طرح زویا کو ڈھونڈنے لگا، لیکن زویا کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد زاویار کی نظر شہر کے ریلوے اسٹیشن کے ایک کونے میں بینچ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جو سردی اور تیز بخار سے کانپ رہی تھی۔ وہ زویا ہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ زاویار اس تک پہنچتا، دو انجان لوگ زویا کے قریب آئے اور انہوں نے زویا کے منہ پر رومال رکھ کر اسے زبردستی ایک گاڑی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا زاویار وقت پر زویا کو بچا پائے گا؟ زویا! زاویار کی چیخ ریلوے اسٹیشن کے شور میں دب کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت ان غنڈوں کو زویا کو زبردستی گاڑی میں ڈالتے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ غنڈوں نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کرنا چاہا، زاویار نے اپنی پوری طاقت سے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا اور دروازہ کھول کر ایک گنڈے کو باہر کھینچ لیا۔ وہاں ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ زاویار اکیلا تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر اپنی بیوی کو کھونے کا خوف اور پھپھو کی سازش کا غصہ ایک طوفان بن چکا تھا۔ اس نے دونوں غنڈوں کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ اسٹیشن کی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے ان آدمیوں کو دبوچ لیا۔ پتہ چلا کہ وہ پھپھو کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جو زویا کو ہمیشہ کے لیے شہر سے دور بھیجنا چاہتے تھے۔ زاویار تیزی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف لپکا جہاں زویا نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا جسم تیز بخار سے تپ رہا تھا اور بارش کے پانی سے وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کا اپنا دل اس وقت زویا کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زویا میری جان، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اس نے زویا کے چہرے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ زویا نے بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ زاویار کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ آپ یہاں مجھے دھتکارنے آئے ہیں؟ میں نے تو طلاق کے کاغذ پر دستخط کر دیے تھے۔ اس کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ نہیں زویا، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگایا۔ اس کا سارا غرور اس وقت مٹی میں مل چکا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی سازش کو نہیں سمجھ سکا۔ مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے۔ تمہارے بابا بے گناہ تھے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم نے اپنی سب سے پرسنل تکلیف میں مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے تمہارے پاکیزہ دل پر شک کیا۔ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو۔ زویا نے زاویار کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا اور بے پناہ محبت دیکھی۔ وہ مرد جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے رو رہا تھا۔
زویا کے دل کی ساری تلخی اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی۔ اس نے دھیرے سے زاویار کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، جو اس کی معافی کا اعلان تھا۔ زاویار اسے لے کر واپس حویلی پہنچا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کا سامنا پھپھو بیگم نصرت سے ہوا۔ پولیس پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، کیونکہ زاویار نے ہنڈو کے بیان کے بعد اپنی ماں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا تھا، تاکہ جائیداد کے فراڈ کا سچ سامنے آ سکے۔ زاویار، یہ تم اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پھپھو نے چیخ کر کہا۔ آپ نے ماں ہونے کا حق اسی دن کھو دیا تھا جب آپ نے ایک یتیم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی سازش کی تھی۔ زاویار نے سخت اور حتمی آواز میں کہا، اب قانون آپ کے اس فراڈ کا فیصلہ کرے گا۔ اس حویلی اور جائیداد پر اصل حق زویا اور اس کے والد کا تھا، اور آج سے یہ حویلی زویا کی ہے۔ پھپھو کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی اور ان کے جانے کے ساتھ ہی حویلی سے سالوں پرانی سازشوں کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حویلی کا منظر اب بالکل بدل چکا تھا۔ اب یہاں خوف کی جگہ محبت کا راج تھا۔ شام کے وقت زویا بالکنی میں کھڑی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی زردی نہیں تھی، بلکہ ایک خوبصورت نکھار آ چکا تھا۔ اسی لمحے زاویار پیچھے سے آیا اور اس نے نرمی سے ایک گرم شال زویا کے کندھوں پر ڈال دی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کوئی درد تو نہیں؟ زاویار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ اب وہ زویا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور ضرورت کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے اس پہلی رات رکھا تھا۔ زویا نے مسکرا کر زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں اس کا دل زویا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ جب تک آپ کا یہ حصار میرے گرد ہے، مجھے کوئی درد چھو بھی نہیں سکتا، زویا نے دھیمے سے کہا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کی۔ وہ بندھن جو کبھی زبردستی اور بے نام تھا، اب محبت کے سب سے خوبصورت اور مضبوط حصار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور روزانہ 4 بجے میرے چینل پر نیا ناولز اپلوڈ ہوتا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔